جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، ان کا یوم وفات ہے۔ ان کا پیغام نوجوانوں کے نام کیا ہے اور عشق رسول کے حوالے سے جتنی نظمیں کہی گئی ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ صاحب، علامہ اقبال کو جس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا، بہت سارے لوگ تو اقبال کے حافظ بھی کہلائے، ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں۔ خادم رضوی صاحب بڑے شوق سے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا بڑا نام تھا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہ وہ کہتے تھے کہ مفسر قرآن ہے اقبال، یعنی کہ اقبال نے جو ہے قرآن کی تفسیر اپنی شاعری کے ذریعے کی ہے۔ کہ آج کے دور میں جو آج کے حالات کے حوالے سے اگر اقبال کے کلام کو دیکھا جائے، اقبال کے پیغام کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ اقبال کے بارے میں امین حسن اصلاحی صاحب نے امین حسن اصلاحی صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایک بات کی تھی، اور ایک چیز اقبال کے علم کے اوپر بہت کمال تبصرہ ہے قرآن کے علم کے بارے میں، اور دوسرا اس امت کے بارے میں یا اس قوم کے بارے میں بہت تکلیف سے بات ہے۔ اصلاحی صاحب کا علم عربی کا بہت بڑا تھا، انہوں نے خاص طور پہ ڈاکٹر حمید الدین فراہی صاحب کا جو قرآن کی تفسیر ہے اس کو آگے بڑھ کے تدبر قرآن بڑی اچھی لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، تمام دنیا کی تفسیریں پڑھی، سب بہت بڑے عالم ہو گئے، تو جہاں ہم قرآن فہمی کی ہماری پرواز ختم ہوتی ہے، اقبال کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا بات! اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جس قوم کو اقبال جیسا ہودی خان نہیں جگا سکا، ہم شما کی کیا حیثیت ہے اس کو؟ اسی لیے اقبال نے ہمیشہ ایک گلہ کیا ہے کہ من میر امم داد است خواہم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے داد کا طلبگار ہوں، مرا یاراں غزل خانے شمرکند، میرے یاروں نے تو مجھے ایک شاعر سمجھ لیا ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں واقف راز ترون میں خانہ، یہ ہے اقبال۔ اور ان کی واقعی شاعری نہیں تھی۔ ایک مصطفیٰ خان صاحب تھے بڑے مشہور، آپ کو یاد ہوگا، ان کی کتاب ہے اقبال اور قرآن، انہوں نے اقبال کی تمام جتنی بھی شاعری ہے اس شاعری کے پیچھے قرآن کی آیت ڈھونڈی ہوئی، اور بالکل ایسا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ چیزیں جو کہ حد ادراک میں کبھی سوچنے کا بھی تصور نہیں تھا، مطلب ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے، جدید دور جو ہے، اس کے بارے میں اقبال نے 1923 سے 24 کو قرآن کی ایک آیت سورہ انبیاء کی ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بستی پر عذاب نازل کیا اور اس کو تباہ برباد کر دیا، اور پھر ہم نے اس کے رہنے والوں کا وہاں داخلہ ممنوع کر دیا، اب وہ نہیں واپس آئیں گے۔ یہ بستی یروشلم کی ہے جو 70 عیسوی میں ختم ہو گئی تھی۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب اس وقت آئیں گے جب یاجوج اور ماجوج کو ہم کھول دیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اب 1920 میں پہلا یہودی واپس آیا ہے، پہلا ایلیا سی ایف گیلیلی کراس کر کے، تو اقبال کو پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھل گئے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ 1920 میں جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آئی تھیں وہ واقعی اس جو یاجوج ماجوج کے اس نظام اور سارا کچھ اس کے حساب سے آئی تھی، اور پتہ چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ اس کا بھی ہے۔ 1905 میں اقبال نے ایک کتاب لکھی تھی علم الاقتصاد، ابھی شاعری ان کی نثر کی واحد کتاب ہے جو مجھے پسند ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی 2021 میں بھی معاشیات کے اوپر اگر کوئی سوال آپ کو ذہن میں ہے تو اس کا جواب اقبال کے اس علم الاقتصاد میں آئے گا۔ وہ کتاب جو ہے وہ اقبال لے کے گھومتے رہے کہ اس کو چھاپتے، وہ پہلے انگریزی میں لکھی تھی، پھر خود اردو میں ترجمہ کیا، پھر انہوں نے اقبال نے خود کتاب چھاپی، اس لیے اس کتاب کے اوپر ڈاکٹر محمد اقبال نے شیخ محمد اقبال لکھا۔ اچھا، شیخ اقبال لکھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کو بڑا قریب سے دیکھا، اور اس دور میں اقبال سے زیادہ مغرب کو کس نے دیکھا، اور اس حوالے سے جو انہوں نے نظمیں کہی ہیں اور جو نشاندہی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اور وہ جو ان کا مشہور شعر ہے کہ غلام از طرز جمہوری، گریزر طرز جمہوری، غلام پختہ کار شو، اس جمہوری نظام سے پرے ہٹ، اور کسی ایسے پختہ کار کا غلام ہو جا کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی، 200 گدھوں کے، پارلیمنٹ کو کہتا ہے ایک بار، 200 گدھوں کے دماغ سے انسان کی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے خان صاحب
سمجھتا ہے ویسٹ کو بہت دھیان. میں کہتا ہوں اس کو تو چھوڑیں, قائد اعظم کا جو وین تھا, قائد اعظم نے اقبال کے دیباچے کتاب لکھا, ہم اپنے آپ کو قائد اعظم اقبال کو اپنا مینٹر کہتے تھے. اور جو ان کی اسٹیٹ بینک کی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کریٹڈ سچ اے میس ناٹ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ, اتنا گند پھیلا دیا ہے مغربی معاشی نظام نے کہ کوئی معجزہ اسے بچا سکتا ہے. آج کو کہہ سکتا ہے, آج تو کہتے ہیں دیکھیں مغرب کتنا کامیاب ہو گیا, دیکھیں انہوں نے وہ مان لیا. قائد اعظم 1948 میں کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اتنا تباہ ہو گیا کہ اس کو اتنا گند ہو گیا کہ اور جہاں کہتے ہیں نہیں ورنہ وہ دیکھو ویسٹ کو دیکھو انہوں نے ہماری باتیں مان لی, وہ دیکھو ادھر سے وہ کیا آ گیا. خان صاحب کے دل میں ابھی تک ویسٹ گھسا ہوا ہے. اچھا, اور یہ سب مولانا مودودی اور علامہ اقبال, ان کا جو کنیکشن, علامہ مودودی کے بارے میں ان کو علامہ اقبال کے ایک بہت مہربان دوست تھے چودھری نیاز علی, یہ پٹھان کوٹ میں ہوتے تھے. تو دو شخصیات کے بارے میں علامہ اقبال نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ان کو مدد کرنی ہے. ایک بڑا مشہور نام ہے علامہ محمد اسد کا. علامہ محمد اسد یہ بیسیکلی آسٹریا میں پیدا ہوئے تھے ایک یہودی ربائی کے گھر میں. تو ان کا دادا بہت بڑا ربائی تھا, وہ ان کو بنانا چاہتا تھا کہ کیا نام ہے پادری. یہ بھاگ کے جرمنی چلے, یہ جرنلسٹ بن گئے. جرنلسٹ سے ہوتے ہوتے ان کو پتہ چلا کہ زائنزم پھیل رہی ہے, تو یہ وہاں گئے اسرائیل میں. فرائیڈ کا جو تھا نا وہ کوئی نواسا تھا کہ پوتا تھا, وہ ان کا نہیں بھانجا تھا وہ, تو انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھا, پتہ کیا یہ مسلمان ہو گئے, جرمنی میں آ کے مسلمان ہوئے, اور یہ وہاں پر سعودی عرب میں رہنے لگے. وہاں انہوں نے جب آخر الزمان کا پڑھا نا کہ مارکا تو اصل تو یہاں ہونا ہے, خیر و شر کا غزوہ ہند تو یہاں ہونا ہے, تو وہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے علامہ اسد, اور آ کے یہ علامہ اقبال سے ملے. تو کہا میں کیا کروں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے تھے, رسول اکرم تو چلے گئے. انہوں نے کہا رسول اکرم زندہ ہیں اپنی احادیث کی صورت, تو آپ بخاری شریف کا ترجمہ شروع کر دیں. تو بخاری شریف کا ترجمہ کرنے کے لیے گرمی میں رہ گا, آسٹریا کا رہنے والا, تو انہوں نے نیاز علی کو خط لکھا کہ ان کا شملے میں کوئی گھر ور لے دو. تو انہوں نے وہاں وہ ایک جس وقت مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام لکھی ہے, تو اس وقت وہ پوری دنیا میں جیسے ہمیں کہتے ہیں جہادی ہیں, تو بڑی کمال کتاب ہے. ہمارا 22 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی تھی, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس وقت 65 سال کے ہو گئے ہیں, ہم شاید اس کے 4 صفحے بھی نہ لکھ سکے. تو اس الجہاد فی الاسلام کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنا دفتر یہاں پر بنائیں مرکز. تو علامہ اقبال نے مولانا مودودی سے کہا, تو مولانا مودودی پھر یہاں پر پٹھان کوٹ میں آئے تھے اور انہوں نے دارالسلام قائم کیا تھا. اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں, یہ کبھی ان کو تینوں کو پاکستان میں موقع مل جاتا ہے اکٹھے کام کرنے کا. میں سچی بات بتاؤں کہ پاکستان کا جو ہے نا نقشہ ہی اور ہوتا. دیکھیں 1947 میں قائد اعظم نے وے کی محکمہ قائم کیا تھا, علامہ اسد کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنا کے دیا تھا. اس کو انہوں نے دھوکے سے ظفر اللہ وغیرہ نے بھیجا, مولانا 6 تقریر ان سے بھی 6 تقریریں ان سے کروائیں, 7 تقریریں مولانا مودودی سے کروائیں, ریڈیو پاکستان پہ کروائیں. اگر قائد اعظم علامہ اقبال علامہ محمد سے اکٹھے ہوتے, پاکستان کا نقشہ ہی اور ہوتا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, ہم شاید اس قابل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے وہی کہتا نا کہ میں گلا ہے. اور کمال کی بات ہے یہ جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سیکھنا ہو اور اس سے محبت سیکھنی ہو, تو پھر اقبال کو پڑھے بغیر یہ ناممکن ہوتی ہے. اور اس حد تک محبت, ان کی آخری جو 110-12 جو رباعیاں ہیں, ان کو حج پہ جانے کے لیے ان کی بہن نے کہا تو جانے کو تیار نہیں تھے, اس لیے تو کہتے ہیں کہ میں اس چہرے کو لے کے کیا جاؤں گا وہاں پر. لیکن مان لیے کہنے کسی گھر جاتے ہیں وہ توشہ آپ لے کے جاتے ہیں, تو میں کچھ لکھ. چلے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اپنی پسند جو اقبال کا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سنائے اور پھر پروگرام ختم کریں. دیکھیں اقبال کا شعر جو میں نے اپنے کمرے میں 2 لکھ کے لگایا ہوا, ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است, جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا, شرک را در خوف مسمردیدہ است, اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. اور دوسرا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مند, جس نے کہا نا کہ مجھے دنیا نے مجھے پہچانا نہیں, اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی, وہ فقر نہیں وہ فقیر ہے بیسیکلی. واہ. چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ہمیں خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال